بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ 1600 کوئی ویڈیوز بنا چکا ہوں ابھی تک میرے خیال سے۔ جو زندگی کی مشکل ترین ویڈیوز ہیں اس میں سے آج کی ایک ویڈیو ہے۔ ایک ویڈیو بنائی تھی وہ ادھورے گناہ والی، وہ بڑی مشکل تھی، بڑی مشکل سے بنی تھی۔ ایک ویڈیو تھی ہچکی کے نام سے، ایک ویڈیو تھی شاید باپ کے نام سے، فادر کے اوپر، اور چوتھی یہ ہے۔ باقی تو ساری باتیں آرام سے ہو گئی، ان کی لنکس بھی آپ سے شیئر کر لوں گا۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور ایک پرسنل ایکسپیرینس سے گزرا ہوں تو سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں۔ دیکھیے کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے۔ جب یوٹیوب چینل پر آیا تھا آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا جو بھی زندگی میں چلتا رہے گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ ہو سکتا ہے میری نالائکیوں کی وجہ سے، میری گناہوں کی وجہ سے، میری منافقت کی وجہ سے آپ لوگوں کو سیکھنے کا کوئی موقع مل جائے، اور آپ کی جو طلب، جو سچائی ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے سنتے ہیں، اس کے طفیل، اس کے صدقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری بھی بخشش فرما دیں، مجھے بھی بخش دیں۔ تو میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ دل سے دل کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لفظ زیادہ بول دوں، ویڈیو لمبی ہو جائے، تو معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی اور اچھا زندگی میں کام ہے وہ کر لیجئے، لیکن امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ میرے ایکسپیرینس سے کچھ نہ کچھ سیکھ پائیں گے، اور میرے واسطے دعا ضرور کیجیے گا۔ ہوا یوں کہ رمضان کے بالکل شروع میں چوتھا پانچواں روزہ تھا، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے سائنس کا انفیکشن ہے، تو بچپن سے مجھے استھما ہے اور دمے کی بیماری ہے، برونکائٹس ہے، تو وہ انفیکشن ہوتا رہتا ہے۔ پھر ڈاکٹرز کے پاس گیا، انہوں نے اسکین کیا، تو انہوں نے بولا کہ جی یہ 3 دانت ہیں، کہ ایک کینائن ہے، ایک عقل داڑھ ہے، ایک داڑھ بیچ میں کہیں ہے، یہ داڑھ بھی نکالنی ہے، تو ہم ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر دیں گے جب ہم ماؤتھ میں گھس ہی رہے، آپریشن کر رہے ہیں تو یہ بھی کر دیں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے آپریشن وغیرہ کر دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے یہاں منہ سے جو ہمارے یہ جبڑے ہوتے ہیں یا گمز ہوتی ہیں، اس سے اوپننگ ہوتی ہے سائنس کے اندر، تو کوئی اوپننگ کھلی رہ گئی۔ اب وہ آپریشن ہو گیا، جو سائنس انفیکشن وغیرہ، وین وغیرہ رپچر ہو گئی تھی، وہ انہوں نے ٹھیک کر دیا۔ اب ہو یہ رہا تھا کہ میں کھانا کھاتا اور ناک سے باہر آ جاتا، پانی پیتا ناک سے باہر آ جاتا۔ بڑی مزاحیہ خیز سچویشن تھی اور بڑی انکمفرٹیبل تھی۔ تو ڈاکٹر نے بولا اس کو ہیل کرنے کے لیے کچھ ٹائم دیتے ہیں۔ اب وہ اوپننگ تھی کیا تھی، تو اس میں پورے میں سائنس کے اندر انفیکشن پھیل گیا۔ تو اس کے بعد پھر دوسرا آپریشن کیا، وہ صحیح نہیں ہوا۔ اس کے بعد استھمیٹک ہو گیا، درد کی وجہ سے، درد کیونکہ بے انتہا زیادہ تھا، بی پی شوٹ کر کے کوئی 180 کے اوپر پہنچ گیا، پھر آئی سی یو کے اندر ایڈمٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ کووڈ کا کوئی ویریئنٹ ہو گیا 5 دفعے۔ الحمدللہ آج تک مجھے کووڈ ہو چکا ہے۔ جب کووڈ کا نیا ویریئنٹ آتا ہے سب سے پہلے مجھے ہو جاتا ہے۔ میرے لنگس خراب ہے، ڈاکٹر بولتے ہیں میری عمر 46 ہے، میری لنگس کی ایج 86 ہے، تو لنگس میرے جو وہ پری ڈائگنوز کنڈیشن اس کے اندر ہے، وہ کووڈ اس کو ضرور ہو جاتا ہے۔ تو کووڈ ہو گیا، وہ بگڑ کے اوپر پھر استھما زیادہ ہیوی ہو گیا، اور اس کے بعد وہ نمونیا بن گیا، اور نمونیا بن کے پھر وہ میری آکسیجن کم ہونا شروع ہوئی۔ تو 95 سے اوپر بندے کے ایوریج بندے کی آکسیجن ہوتی ہے، آکسیجن لیول جو SpO2 لیول ہوتا ہے، تو وہ 92 پہ گرا، 90 پہ گرا، 89 پہ گیا، 80s پہ چلا گیا، 70s کے اوپر آ گیا، اور ڈاکٹر نے بولا جی اب تو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑے گا۔ تو وہ بڑی سچویشن تھی، اس میں کا کچھ نہیں پتا، انہیں مزید آکسیجن کم ہوگی تو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، آپ پیرالائز ہو سکتے ہیں، آپ کومے میں جا سکتے ہیں، تو آپ کو جس سے ملنا ہے، کوئی ول شیٹ لکھنی ہے، سارے کام آپ کر لیجئے۔ تو اس پورے ایکسپیرینس سے گزرا، اور میں تو سمجھ چکا تھا کہ جی کام پورا ہو گیا ہے، اب جتنے دن ہاسپٹل میں کٹنے ہیں وہ کٹیں گے، اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ کسی کی دعا لگ گئی، کیا ہوا بات کرتے ہیں اس کے اوپر۔ بہرحال میں واپس آ گیا، اور کچھ نہیں تو کم سے کم اسٹوری تو آپ سے شیئر کر ہی پاؤں گا۔ لیکن 2 مہینے گزرے، اور جو آخری 4-5 دن گزرے ایونٹ کے اوپر، تو اس میں زندگی میں بہت کچھ سیکھنے، سمجھنے اور سوچنے کا موقع ملا، اور سوچا میں آپ سے بھی وہ شیئر کر دوں۔ پہلی چیز جو کھل کر سامنے آئی وہ یہ کہ بھیا ہمارے اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے بچپن سے برونکائٹس اور استھما دما کی بیماری ہے، کوئی زندگی میں کوئی آج تک اسپورٹس نہیں کھیل سکا، کرکٹ، گلی ڈنڈا، ہاکی، سائیکل نہیں چلانا سیکھ سکا، بیکاز اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ سائیکل اٹھا کے چلا سکوں، اسے بھگا سکوں، اتنی بھی انرجی زندگی میں کبھی نہیں ملی۔ بڑی خواہش رہی زندگی کے اندر کہ کوئی سانس نہ پوری سے آ جائے جس میں کھڑکھڑاہٹ نہ آئے، سٹپٹاہٹ نہ آئے، فرفراہٹ نہ آئے، آرام سے ایک سانس مکمل طور کے اوپر آ جائے۔ شاید جنت الفردوس میں اللہ نے لکھی ہوگی، وہاں جا کے لوں گا تو وہاں خوشبو بھی مل جائے گی اور پھول بھی مل جائیں گے۔ 46 سال کا ہو گیا ہوں، آج تک زندگی مجھ سے غبارہ نہیں پھیلایا جا سکا۔ وہ برتھ ڈے کینڈل ہوتی ہے نا، کوئی بچہ پھونک مارتا ہے، وہ کینڈل بھی مجھ سے نہیں بجھتی۔
تو اس کے نقصان بھی ہوئے، فائدے بھی ہوئے۔ نقصانات تو یہ ہوئے کہ اسپورٹس سے، فزیکل ایکٹیویٹی سے دور ہو گیا۔ بڑی دفعہ زندگی میں کوشش کی کہ جم جوائن کروں، صحت پہ خیال کروں، اور یہ نہیں کہ میں صحت میں کوئی بہت لاؤبالیوں کے خیال نہیں کرتا، میری خوراک زیادہ نہیں ہے، بہت معتدل فوڈ کھاتا ہوں، زیادہ بھی نہیں کھاتا، اوور ایٹ بھی نہیں کرتا، لیکن اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ ورزش کر سکوں اور وہ کارڈیو مشین کے اوپر چڑھ سکوں۔ ٹریڈ مل پہ بھاگتا ہوں تو 10 منٹ میں گر جاتا ہوں، باڈی کلیپس کر جاتی ہے، بیکاز اتنی سانس ہی نہیں آتی۔ بچپن میں کبھی ٹی بی ہو گیا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں سکھر میں کون سے اتنے کوئی علاج ہوتے تھے، کچھ پتہ ہوتا تھا۔ وہ تو جب 10 سال پہلے گرین کارڈ کا ٹیسٹ کروایا آ کے امریکہ میں، نارتھ کیرولینا نے، تو اسٹیٹ والوں نے کال کر لیا کہ جی پورے اسٹیٹ میں 2 بندے جن کو ٹی بی ہے، ایک آپ کو پہلے کو ہے۔ پھر ان کو 6 مہینے کا پروگرام کرایا، اور بعد پولیس آتی تھی کہ بھیا یہ بندہ اپنی وہ ویکسینیشن قطرے پی رہا ہے یا نہیں پی رہا، مطلب پوری کھلبلی مچ گئی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس کی وجہ سے لنگس بڑے ڈیمیج ہو چکے تھے۔ تو خیر جو چیز سوچنے کا موقع ملا اس میں کچھ چیزیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ پہلی چیز تو بھیا کہ اپنی باڈی کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آپ کو سانس لینا، کہ سانس آ جائے اور سانس چلی جائے، اس میں باڈی کی اتنی زیادہ انرجی لگ رہی ہے کہ آپ کی باڈی ایگزاسٹ ہو گئی ہے، اور یہ کسی بھی وقت کلیپس ہو کے سیز ہو جائے گی، سانس لینا چھوڑ دے گی۔ آپ سانس لینا چاہتے ہیں، لنگس کام کر رہے ہیں، پھپھڑے چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن باڈی اتنی زیادہ سانس لے کے تھک چکی ہے کہ کسی بھی وقت یہ سیز ہو سکتی ہے، اپنا سانس لینا چھوڑ سکتی ہے۔ تو بذات خود سانس لینا، سانس کا آنا اور جانا ایک کام بن گیا جو زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی معافی چاہتا ہوں کہ کرنے کی کام ہے، یہ بھی کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا۔ صحیح معنوں میں جو سانسیں گنی جاتی نا، وہ سانسیں گنی جا رہی تھیں، تو یہ بڑی بات تھی۔ اچھا، اس تمام اسٹیج کے اوپر پہنچ کے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے کام کی نہیں رہتی، نہ آپ کی ڈیٹا سائنس کی ڈگری کام آتی ہے، نہ آپ کی ریسرچ کام آتی ہے، نہ یوٹیوب کے فالوورز، لائکس، کمنٹس کام آتے ہیں، نہ جو دولت آپ نے جمع کی ہوئی ہوتی ہے وہ کام آتی ہے، نہ اولاد کچھ کر سکتی ہے، نہ بیوی کچھ کر سکتی ہے۔ آپ وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، آپ اشاروں میں بات کر سکتے ہیں، وہ سامنے شیشے کی دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا میکسیمم دورانیہ ہے 3.5 منٹ۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ٹائم کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز آپ تو سانس سے گن رہے ہیں، لیکن سامنے والے کو بہت سارے کام ہوتے ہیں، کوئی ہاسپٹل سے کال ہو جائے گی، بچے کے اسکول سے کال ہو جائے گی، اسے کہیں اور جانا ہوگا، کوئی روز کرنا ہوگا۔ تو جتنی تمام دنیا بھر کی محبتیں اور الفتیں جن کے پیچھے زندگی لگائی ہوئی ہوتی ہے، اس کا دورانیہ آپ کو 1 to 1 دیکھنے کا 3.5 منٹ ہے۔ اس کے بعد سے زیادہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ ہم لوگ زندگی پر سمجھتے ہیں کہ دنیا ہم سے چل رہی ہے، اب یقین جانیے دنیا آپ کے بغیر آپ سے اچھی چل جائے گی۔ یہ ہم لوگ ہیں جو دنیا کے بغیر نہیں رہ سکتے، دنیا ہمارے بغیر بہت زیادہ آرام سے رہ سکتی ہے۔ ایک بات کا اور انکشاف ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشاروں میں بھی دعا سن لیتا ہے۔ آپ بول نہیں سکتے، منہ پہ ماسک لگا ہوا ہے، وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، اور ڈاکٹر آ کے سائن کروا لیتے ہیں کہ جی آپ بتا دیجئے کہ اگر آپ برین ڈیڈ ہو گئے تو آپ کی باڈی کو زبردستی مشینوں پہ زندہ رکھنا ہے یا بس مرنے دیں آپ کو۔ آپ سائن کر کے بولتے ہیں بھائی مرنے دو، جان چھوڑو آرام سے، لیکن ان کے لیے بڑی نارمل بات ہوتی ہے، نہ ان کے چہرے کے اوپر کوئی رنگ آتا ہے جاتا ہے، وہ سائن دے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ جلدی سے 3 سیکنڈ میں سائن کر دیں، اور آپ کو وہ قلم جو اس وقت نا وہ ہزاروں کلو کا لگ رہا ہوتا ہے کہ سائن کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے۔ تو اشاروں کے اندر آپ بات کر سکتے ہیں، زبان سے کچھ بول نہیں پاتے، اور آپ کو بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشاروں میں بات سن لیتا ہے۔ پھر بڑی بڑی پرانی چیزیں یاد آتی ہیں، بڑی دعائیں یاد آتی ہیں۔ بچپن میں ایک دفعہ ریڈی کے پاس بیٹھا تھا چاچا دونوں کے پاس، تو کچھ پولیس والے آئے، کسی بندے سے جھگڑا ہو گیا، تو پولیس والے اس کو ابھی اریسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ بندے نے بولا کہ جی میں پیر سائیں پگارا کا بندہ ہوں، تو وہ معافی شافی مانگ کے چلے گئے۔ میری کوئی عمر ہی نہیں تھی، 6-7 سال عمر تھی، مجھے کیا پتا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں چاچا دینوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ بندے پکڑ کے لے کے نہیں گئے، ورنہ بدتمیزی بھی کر رہا تھا۔ کہہ رہا پاگل ہے کیا، پیر سائیں پگارا کے بندے ہیں، اس کی پیٹیاں اتروا لیں گے۔ میں نے پوچھا پھر بھی پیٹی کیا ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، انہوں نے پروسیس سمجھایا۔ تو میں نے کہا جی اس نے تو بول دیا پیر سائیں پگارا کا، اب میں کس کا نام لوں گا اگر زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، کوئی پکڑنے کے لیے آ جائے تو چاچا دینوں نے سوچ کے بولا کہ ایسا کرنا تو بولنا اللہ میں تیرا، بس اللہ کو بول دینا میں تیرا، اب اللہ بچائے تو اس کی مرضی، نہ بچائے تو اس کی مرضی، وہ بے نیاز ہے، وہ چاہے کہ تو مر جائے سے تو مر جائے، آرام سے رو پٹ کے چل جائے اس کے پاس کہ اللہ سے آپ کو بولا تھا، آپ نے نہیں بچایا، پٹ پٹا کے میں آپ کے پاس آ گیا، تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا انعام۔ تو بس یہ بول دیا کر اللہ میں تیرا۔ تو پھر مجھے تو بڑا مزہ آ گیا، میں نے تو کافی دن رات لگا رہا، پوری رات تسبیح پڑھتا رہا، اللہ میں تیرا، اللہ میں تیرا، اللہ میں تیرا۔ مطلب بھی کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا مطلب ہے، 6-7 سال کی عمر میں کیا مطلب پتا ہو، لیکن میں نے کئی مہینوں تسبیحوں میں گزار دیے، پوری رات جا کے اللہ میں تیرا، اللہ میں تیرا، کہ شاید کچھ نہ کچھ زندگی بھلائی ہو جائے۔ ایک دفعہ ایگزام چل رہے تھے، 4تھی 5ویں کلاس میں تھا، ماڈرن اسکول سکھر میں پڑھتا تھا، مینارہ روڈ کے اوپر نئی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، امتحانی گتا ہاتھ میں تھا، تو چلتا ہوا آیا، تو 4-5 وہ جنگلی کوئی شکاری کتے تھے، وہاں کتے نا پتہ لڑائے جاتے ہیں باقاعدہ، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، شکار کے لیے ہوتے ہیں، وہ شکاری کتے کسی نے چھوڑے تھے وہاں پہ کہ کھانا نہ کھا رہے تھے، وہ میرے پیچھے لگ گئے۔ اب بھاگوں، اب بھاگنے کی چوائس تو زندگی میں رہی نہیں نا، زندگی میں اتنی مرتبہ پٹا ہوں اس چکر میں کہ بھاگ نہیں سکتا، اتنی سانس ہی نہیں کہ بھاگ سکوں، بھاگنے کے لیے سانس اور انرجی چاہیے ہوتی ہے، وہی نہیں، میرے میں لنگس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے، تو میں بس کھڑا ہو جاتا ہوں، بولتا ہوں اللہ میں ادھر ہی
بیٹھا ہوں, اب جو ہونا ہے بس ہو جائے, اللہ میں تیرا کہ میں خاموشی سے بیٹھ جاتا ہوں. وہ 99 میں کیا ہوا, مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کا انتقال کو شہید کر دیا گیا. 99-2000 کی کوئی بات ہے, میں پرسٹن میں کام کرتا تھا, آئی پی بلڈنگ کے اندر شارع فیصل کے اوپر. تو میں نے ان کی کتاب پڑھی, اختلاف امت اور صراط مستقیم, بڑی زبردست کتاب ہے, زندگی میں اس سے میرے بڑا سدھراؤ آیا, بدلاؤ آیا. تو خیر تو لوگ نکلے, انہوں نے بسیں سے جلانی شروع کی, ڈنڈے لے کے نکلے. تو میں کھڑا ہوا تھا اپنی بس کے انتظار میں, اتنے میں وہ ایک ریلا آیا پیچھے سے کینٹ کے پاس سے اور توڑنے لگے. بس والا بس بھگا کے لے گیا. تو ریلے کو میں نظر آ گیا, انہوں نے 4-5 ڈنڈے میری کمر پہ مار دیے. باقی سارے دوست اسکوٹی بھاگ گئے, میں کدھر بھاگ کے جاتا. اچھا اس کے بعد چلتا ہوا, سامنے وہ ریجن پلازا ہوٹل ہوتا تھا, تو میں وہاں چلا گیا کہ اس روڈ پہ ریلا آ رہا ہے, تو یہاں سے بچ کے 2-4 ڈنڈے کھا کے وہاں جاتا ہوں. وہاں پہ رینجرز آ گئی, وہ نفری ان کی سنبھالنے کے لیے, پولیس اور رینجرز کی, کہ وہ ریجن پلازا اس کو آگ نہ لگا دے کچھ کرے. انہوں نے بھی 4-5 ڈنڈے مار دیے, دونوں جگہ سے پٹ گیا کھڑے کھڑے, بھاگ تو سکتا نہیں تھا. شکر ہے اس نے پتہ نہیں اریسٹ کر کے انہیں لے آتے. خیر میں بہت کتوں کا واقعہ بتا رہا تھا. تو میں آ رہا تھا, وہ کتے میرے پیچھے لگ گئے. اب اتنے بڑے بڑے کتے, میرے سے تو بڑا کتوں کا سائز تھا, اور 4-5, اور میں کیا کروں, بھاگ سکتا نہیں تھا. 2-4 قدم گیا اور اس کے بعد میری باڈی کلپس کر جاتی ہے. تو تھوڑا سا بھاگنے کی کوشش کی, کلپس کر کے گرا. اتنا یاد ہے گرتے ہوئے میں نے بولا اللہ میں تیرا. اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد ہوش آیا, تو کوئی بندہ پانی میں نہیں ڈال رہا تھا, اس نے بتایا کتے ہوتے تھے, بھاگ گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے میں دیکھا ہر جگہ سے کہیں کاٹا واٹا نہیں تھا, کوئی بندہ آ گیا ہوگا, کوئی کچھ ہو گیا, اللہ پاک نے بچا لیا. تو یہ دعا مل گئی. اب بیٹھے بیٹھے بندہ اشاروں میں کیا کر سکتا ہے, یہ بول سکتا ہے اللہ میں تیرا, اللہ میں تیرا, اللہ میں تیرا. پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار بہت زیادہ زندگی میں گناہ تھے, اور زندگی پوری منافقت کے اندر کٹ گئی, اور اس کے علاوہ کچھ کیا نہیں. کوشش ہوتی ہے, شوق ہوتا ہے, نام ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, کام وہی کرنا ہے, وہی پیسے کمانا ہے, وہی کچھ کرنا ہے. تو بندہ پھر توبہ ہی کر سکتا ہے کہ اللہ سائیں اتنی تو نیکیاں زندگی میں کبھی کی نہیں کہ کوئی آزمائش میرے اوپر آئے, میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. ہاں گناہ بہت سارے کیے ہیں, اس کی وجہ سے کوئی گناہ دھل جائیں, اللہ تیرا بڑا کرم ہے. اللہ سائیں تو نے فرمایا ہے کہ تو مومنوں کا رب ہے, تو مومنوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ سائیں میں مومن تو ہونا, اللہ سائیں بخش دے, اللہ سائیں معاف کر دے. ہو سکتا ہے اللہ سائیں میرے اعمال اتنے کوئی برباد ہوں, اتنے خراب ہو گئے ہوں کہ میں اس قابل بھی نہیں بچا کہ مومن کہلا سکوں. تو اللہ سائیں آپ نے فرمایا نا کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے, پلٹ کے آتا ہے, میں معاف کرتا ہوں. آپ ہی نے فرمایا نا, اللہ سائیں دیکھ میں پلٹ کر واپس آیا, اللہ میں دیکھ میں وابین میں سے ہو رہا ہوں, اللہ میں واپس معافی مانگ رہا ہوں, مجھے بخش دے. اللہ سائیں پھر بھی نہیں بخشنا. تو اللہ سائیں آپ نے کہا ہے کہ آپ کی رحمت ہر شے پہ غالب ہے, ہر شے کے اوپر ہے. تو اگر میں انسان نہیں ہوں, مومن نہیں ہوں, تیری رحمت کا حقدار نہیں ہوں, تو وہ شے تو میں ہوں نا, کم سے کم ایک چیز تو ہوں نا, ایگزسٹ تو کرتا ہوں. اللہ اس کا واسطہ, اللہ تو نے کہا تیری رحمت ہر شے پہ غالب ہے, اس رحمت کے صدقے جو ہر شے پہ غالب ہے مجھے معاف کر دے. اللہ سے اگر میں اس قابل بھی نہیں کہ شے کہلا سکوں اس کائنات کے اندر, تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ان للہ پڑھتا ہے وہ میری رحمت کا مستحق ہے. تو اس سے بڑی کیلیمٹی, اس سے بڑی بری زندگی میں کیا بات ہوگی کہ میں شے کہلانے کی بھی لائق نہیں ہوں. ان للہ و انا الیہ راجعون, تو مجھے معاف کر دے. اور اللہ سائیں یہ بھی اگر نہیں نا, تو اللہ سائیں تو نے کہا نا, اللہ سائیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, کہ آپ نے اپنے لیے رحمت کو لکھ دیا ہے, اس رحمت کا واسطہ دیتا ہوں اللہ سائیں مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے. ایک نئی چیز پتہ لگی, میں سمجھتا تھا کہ مرتے ہوئے آدمی کا دل بڑا کام کا ہوتا ہے, پوری زندگی اس نے محبتیں کی ہوتی ہیں, دنیا کی, دولت کی, دین کی, جس کی بھی, وہ محبتیں آخر میں کام ہوتی ہوں گی. یہ بالکل فضول نظریہ تھا, لوگوں نے کہا ہوا تھا, یقین تو ویسے بھی نہیں کرتا تھا. اچھا پھر مجھے کسی نے بتایا تھا کہ دماغ جو ہوتا ہے مرتے بعد آدمی کا بہت کام کا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, بہت ساری ول لکھوانی, تو کچھ کرنا ہوتا ہے. یہ بھی کوئی اتنی بچی ثابت نہیں ہوئی. میں ہمیشہ سمجھا کرتا تھا آنکھیں بڑے کام کی ہوتی ہیں. جب آپ کچھ بول نہ سکیں, کچھ سن نہ سکیں, اشاروں میں بات کر سکیں, جن کو آپ نے چاہا ہوگا, جنہوں نے آپ کو چاہا ہوگا, آپ آنکھوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو آنکھیں دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں. پتہ یہ لگا بھیا مرتے ہوئے آدمی کا سب سے کام کا جو عضو جسم میں ہوتا ہے نا, وہ اس کا انگوٹھا ہوتا ہے, جو وہ لگا سکے ول کے اوپر, وصیت کے اوپر, جو جس سے وہ سگنیچر کر سکے. تو یہ بڑی اچھمبے کی بات میرے لیے تھی. بہت ساری باتیں پتہ لگیں. ہوتا یہ تھا کہ بچوں پہ ہمیشہ بولا کرتا تھا, بچوں یہ کر لو, بچے بڑے ہو جاؤ, بڑے بچے ہو جاؤ, کب سدھرو گے. مجھے ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہ جس دن میں مر جاؤں گا نا, تو میرے بچوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ہفتے کے دن کس دن کچرا آتا ہے, اور ٹریش کے ان کو نکال کے باہر رکھنا ہوتا ہے, اور بجلی کا بل کہاں سے بھرا جاتا ہے, اور گیس کا بل کہاں سے بھرا جاتا ہے, اور انشورنس کے پیسے کہاں سے ڈیو ہوتے ہیں. تو جب بیمار ہوا, وینٹ کے اوپر گیا, اور بچوں کو, بیوی کو بھی امید ہو گئی کہ اب شاید اس نے بچ کے واپس نہیں آنا, تو اچانک سے وہ بڑے ہو گئے سارے کے سارے. زندگی بھر بولتا تھا عبد الرحمن فجر ہو گئی ہے, لائٹ بند کر دو, بجلی کا بل تمہارا باپ نہیں بھرتا. اور پھر وہ واپس آ کے مسکرا کے بولتا پاپا آپ ہی بل بھرتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, میں کر دوں گا, اور بات نہیں سنتا تھا. اب اچانک کیا ہوا کہ بچے اپنے آپ بڑے ہو گئے. جو سارے غیر سنجیدہ لاؤبالی سے بچے تھے, وہ اچانک سے جوان ہو گئے 3-4 دن کے اندر, جسٹ لائک دیٹ. اس نے اپنے انشورنس کے پیسے بھی بھر دیے, اس نے بجلی کے بل بھی بھر دیے, لائٹ بھی ہو گئی, ٹریش کین بھی ٹائم پر چلا گیا, گھر بھی صاف ہو گیا, آپ کے بغیر کچھ کہے, آپ کے بغیر سنے.
آپ کو لگتا ہے جب آپ کوئی کام کریں تو یونیورس آپ کے ساتھ لگ جاتی ہے. یونیورس کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ مر جائیں. تو بچے ایک دم سے بڑے ہو گئے. بیٹے نے آ کے مجھ سے پوچھا پاپا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ یہاں پر ہیں, آپ نے نہیں کمایا شمایا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میری کمپنی کینگرو وینچرز تھوڑی چل گئی ہے, آئی کین افورڈ, لیٹ می نو اف آئی کین ہیلپ, اگر آپ کو کوئی بھی اس پہ ڈیڈکٹیبل میں انشورنس میں کوئی پیسے سے دینے ہو تو. اور یقین جانیے یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی, میں نے اس کو نہیں بتایا, بیکاز مجھے ایسا لگا میرا مصرف ختم ہو گیا. میں تو زندہ اس لیے تھا کہ بچوں کو فیڈ کروں, میں تو زندہ اس لیے تھا کہ بیوی بچوں کا خیال کروں, ان کی ساری خواہشات کو پوری کر دوں. جب بچوں نے آ کے مجھے بولا نا کہ آپ کو ضرورت ہے ہم سے لے لیجئے, اور آپ کے بغیر ہم نے انشورنس پیسے بھر دیے, اور آپ کے کہے بغیر میڈیکل بل کی ہم نے ٹیک کیئر کر لیے, اور آپ کی مدد کے بغیر ہم نے اپنی گاڑی کی انشورنس بھر دی ہے, بجلی گیس کے بل بھر دیے, تو آپ کو جھٹکا سا لگتا ہے کہ یار میں کہاں گیا, میرا تو مصرف ختم ہو گیا. وہ بیوی جو آپ سے ہر وقت لڑتی رہتی تھی, لاابالی تھی, غیر سنجیدہ تھی, جو اس بات میں ناراض ہو جاتی تھی کہ بس میں آپ سے ناراض ہوں, اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے کس بات کے اوپر ناراض ہے. پھر اس کو بولنا پڑتا تھا کہ اللہ کی بندی بیٹھ میرے ساتھ, اور 4 گھنٹے آپ اس بات پہ بحث کرتے تھے کہ کیا ایسی کوئی وجہ ہوئی ہوگی کہ انکانشیسلی آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. آٹومیٹکلی اس نے ناراض ہونا چھوڑ دیا. جو بچہ آپ کو بولتا تھا پاپا بھی گیم پورا کر لو نا, پھر میں آپ کو کعوہ بنا کے دیتا ہوں, اس نے گیم کھیلنی بند کر دی اپنے آپ. وہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں نا کہ مرد مر گیا اور بیچاری عورت زندہ ہے, بغیر باپ کے بچے ہیں, بات غلط ہے. مرتی ہے ہر صورت میں ماں ہے. ماں اگر مر جائے تو ماں مرتی ہے, اگر باپ مر جائے نا تو جس دن باپ مرتا ہے ماں اس دن باپ بن جاتی ہے. تو بچوں کے پاس سے تو ہمیشہ ماں جاتی ہے. تو آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک دن میں ماں باپ بن گئی, اس کی ذمہ داریاں بھی آ گئیں, اس کو سمجھ بھی آ گئی. باقی وکیل سمجھا دیتے ہیں ٹرسٹ کیسے بنانا ہے, ول کیسے بنانی ہے, کس طرح کرنا ہے کہ گورنمنٹ پیسہ نہ لے جائے, شریعت کے طور پہ انہیریٹنس بانٹنی ہے تو کس طرح کرنا ہے. پھر آپ کی اپنی بچوں کے بارے میں جو سوچ ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ کہیں پہ غلط ہوتی ہے. بڑے بیٹے نے بولا کہ پاپا آپ کے مجھے لائبریری چاہیے, اسلام آباد والی مجھے بڑی پسند ہے. جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے, تیسرے نمبر والا, سب سے چھوٹا نہیں, عبدالعزیز, وہ ہمیشہ گیم کھیلتا رہتا تھا. میں بولتا تھا اللہ رسول کا واسطہ ہے, اللہ رسول کا نام لیا, وہ گیم کھیلتا رہتا ہے. میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میرا یہ ڈیٹا سائنٹسٹ, کمپیوٹر سائنٹسٹ بنے گا, کوئی دین وین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. وہ میرے پاس آیا, میں کہا بیٹا جو کچھ ملے گا ول میں لکھا ہوا ہے, اسلامی شرعی طور پہ آپ کو ملے گا, لیکن کوئی اسپیشل چیز چاہیے تو بتا دو مجھے, کوئی اسپیشل کچھ کرو آپ کے لیے کر دوں. کہ کہا پاپا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, یہ تصویر بنتے نا بس یہ مجھے چاہیے, اینڈ آئی ایم کنٹینٹ, دیٹ وڈ بی انف فار می. اچھا میرے لیے بڑا شوکنگ تھا یہ. میں کہا یار یہ تو میری محبتوں کی گواہ ہے, تو یہ تو سوچا تھا قبر میں ساتھ لے کے جاؤں. کہہ رہے نہیں پاپا بس یہ دی, باقی کچھ نہیں چاہیے. عبدالباطن ہے, میرے ابو کی جب انہیریٹنس ملی تھوڑے بہت جتنے پیسے تھے میں نے سارے ڈونیٹ کر دیے تھے کہ میں کچھ نہیں چاہیے, آخرت میں کچھ سامان ہو جائے. وہ کہنے لگا پاپا اٹ وڈ بی انف, میں اپنی کوئی جاب واب کر لوں گا, لیکن جو پیسے آپ کے پاس سے ملیں گے میں سارے ڈونیٹ کر دوں گا. تو پتہ لگا کہ نیکی ضائع نہیں ہوتی, اگر آپ نے کوئی نیکی ماں باپ کے ساتھ کی ہے تو پلٹ کے واپس آتی ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں اس اولاد سے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. بچے پیسے مانگتے, بچے گاڑی مانگتے, کمپنی کے شیئرز مانگتے, بچے کچھ اور مانگتے, کچھ نہیں مانگا. ایک کو کتابیں چاہیے, ایک کو تسبیح چاہیے, اور ایک بولتا ہے پیسے ڈونیٹ کر کے میں اپنا کچھ نہ کچھ کر لوں گا. تو پتہ یہ لگا کہ اگر آپ نے زندگی میں حلال کھلایا ہو اور حلال پہ کام کیا, اللہ رسول کا نام لیا ہو, تو اس میں کسک باقی ہوتی ہے. وہ پتنگاں بڑھاتے ہیں نا, دور آسمان پہ کہیں جاری ہوتی ہے تو ٹھمکی مار کے چیک کرتے ہیں کہ جی ہے ورنہ کرنے کٹ گئے, تو ٹھمک جو ہے نا وہ دل کے اوپر پڑتی ہے حلال کی. تو اللہ نے بڑا سوچنے سمجھنے کا موقع دیا. لیکن یقین جانیے واپس آیا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ بیوی واپس ویسی بدتمیز ہو جائے, لاوالی سی ہو جائے, اور اس کو نہ پتہ ہو کہ دنیا میں سائن کس جگہ پہ کہاں پہ کرنے پڑتے ہیں. اور بچوں کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ پھر سے میں ان کو چیختا رہوں کہ مجھے کعوہ نہیں ملا, مجھے روٹی نہیں ملی, میرا بستر نہیں لگا ہوا, میرے جوتے کدھر گئے, تم لوگوں نے ابھی تک بجلی بند نہیں کی ہے. بچے ایک دم سے بڑے ہو گئے, بیوی ایک دم سے سمجھدار ہو گئی. یہ بات مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں ہے بھائی صاحب. یہ بڑی اچھی زندگی کی نعمتیں ہوتی ہیں کہ چوٹ ووٹ اس سے اندر چلتی رہے. ایک بات کا اور انکشاف ہوا کہ ہمیں لگتا تھا ہم پیسے کما رہے ہیں, ہم کما رہے ہیں تو چل رہا ہے نا, ہم کما رہے ہیں تو بچوں کو فیسلٹیز مل رہی ہیں, ہم کما رہے ہیں تو بیوی کو مل رہی ہے. کام الٹا ہوتا ہے, ان کے صدقے سے آپ کو مل رہا ہوتا ہے. میں نے بولا جی اب 2 مہینے تقریباً ہو گئے, منٹو کا پہ سیشن نہیں کیا, میں نے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو نہیں بنائی, تو ساری کمائی رک جائے گی. باقی کمپنی کا کام نہیں کیا, کوئی کنسلٹنگ ورک نہیں کیا. کنسلٹنگ والے کو بول دیا جی میرے اویلیبل نہیں, بیمار ہوں, بندہ رکھنا ہے رکھ لو, مجھے نہیں پتا میں بچوں کا یا نہیں بچوں گا, آپ کسی اور کو دے دیجیے, میری طرف سے آپ ڈیزائن سمجھیے. اب کیا ہوگا, بیٹھے بیٹھے یہ ہوا کہ یوٹیوب نے ایک آٹو ڈبنگ کا فنکشن اناؤنس کر دیا, جس میں ہماری یہ جتنی ویڈیوز ہیں آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے. میری یوٹیوب کی کمائی بغیر کوئی ویڈیو بنائے مہینے ڈیڑھ کے اندر 4 گنا زیادہ ہو گئی. سب سے زیادہ لوگ اسپینش میں اور ارجنٹینا میں, اسپین میں اور فرانس کے اندر فرینچ میں ویڈیو دکھ رہے ہیں, بیکاز یوٹیوب آٹومیٹکلی ڈب کر کے ان کو دکھا رہا ہے. اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں تو مرنے پڑا ہوا تھا. کچھ ڈیلز رکی ہوئی تھی پراپرٹیز کی, وہ اپنے آپ ہو گئی. کچھ شیئر سے کافی عرصے سے بیچنے کے لیے تھا, وہ ہو گئے. جب اکاؤنٹ دیکھا تو حیران نہیں کیا کہ بھیا جتنے کماتا ہوں اس سے 4 گنا زیادہ پیسے اکاؤنٹ کے اندر آ گئے. جبکہ میں پڑھا ہوا تھا, مجھے سانس نہیں لی جا رہی تھی. سانس لینا میری دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہوا تھا. تو قدرت آپ کو دکھاتی کہ جی آپ کے دینے سے کچھ نہیں ہوتا, جس کا حصہ جس کا رزق ہے اس کے حصے آئے گا. آپ جو اپنے آپ کو بڑے فن خان سمجھتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا.
اگر آپ کی عمر 40 سال سے اوپر کی ہے اور آپ اپنی صحت پہ توجہ نہیں دے رہے اور 1 گھنٹہ نہیں دے رہے، تو یقین جانیے جو کچھ بھی آپ کما رہے دھما رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کوئی اور اٹھائے گا، اسے کوئی اور لے جائے گا۔ آپ اس کو برتنے کے لیے یا تو زندہ نہیں بچیں گے، یا زندہ اگر بچیں گے تو اس قابل نہیں ہوں گے کہ ان چیزوں کو انجوائے کر سکیں۔ آپ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوگی، زندگی جتنی اتنی ملنی ہے، اب وہ آپ نے دوڑتے ہوئے گزارنی ہے یا ہاسپٹل کی بیڈ کے اوپر گزارنی ہے۔ اگر آپ نے ول نہیں لکھی ہوئی تو بھیا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ول لکھ لیجئے، وصیت بنا لیجئے، جس کے پیسے اس کا حساب ہو جائے، جس کو پیسے دینے اس کو دے دیجئے، ان ٹائم پہ میرے سے نالائقوں کی طرح انتظار نہ کریں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں کوئی ٹائم نہیں گزرا ہے، امی طرح منافقت میں زندگی گزر گئی ہے، تو اللہ کا کچھ ذکر کر لے، یقین جانی کوئی چیز یاد نہیں آتی۔ میں ہاسپٹل میں گیا، مجھے بیوی بھی یاد نہیں آئی، مجھے بچے بھی یاد نہیں آئے، مجھے یوٹیوب بھی یاد نہیں آیا، مجھے ڈیٹا سائنس بھی یاد نہیں آئی، صرف یہ فکر تھی کہ یار مر گیا اگر اس طریقے سے بغیر توبہ کیے تو جاؤں گا کہاں پر۔ پھر آپ لوگوں کا صدقہ دے کے، آپ لوگوں کی توفیل دعا کی اللہ سے کہ یہ لوگ جو آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر سننے کے لیے، بات کرنے کے لیے، ان کی تو طلب 100% سچی نا، میرے میں تو طلب بھی باقی نہیں بچی، میں تو اتنا نالائق ہوں، ان میں تو کم سے کم طلب ہے نا، یہ تو سچ سننے کے لیے آتے ہیں، تو سے جڑنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب ان کے اور میرے بیچ میں صرف اور صرف میرے گناہوں کی دیوار ہے، وہ کالا کہ جس کی وجہ سے میسج پہنچ نہیں پا رہا۔ اللہ سے ان کی طلب کے صدقے مجھے بخش دے۔ تو آپ لوگوں کا صدقہ دے کے، آپ لوگوں کا واسطہ دے کے دعا کی، اپنے واسطے میرے واسطے بھی دعا کیجیے گا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں پتہ لگی کہ ہمارے کرنے سے بھیا کچھ نہیں ہوتا، جو چیز ہونی ہے وہ ہو جائے گی، دنیا آپ کے بغیر بالکل صحیح سلامت چلتی رہے گی، اور آخر میں جو کچھ ذکر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ہے وہی کام آئے گا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ اب تک دھمالے یار ہے سارے وجود میں، اب تک دھمالے یار ہے سارے وجود میں، تو نے تو انگ انگ کو گھنگرو بنا دیا۔ عمر گزری ہے تیری یاد کا نشہ کرتے، عمر گزری ہے تیری یاد کا نشہ کرتے، اب تیرا ذکر نہ چھیڑیں تو بدن ٹوٹتا ہے۔ کسی نے مجھے بولا کہ مفتی سعید صاحب سے دعا کا کہا تھا، آپ کے لیے انہیں دعا کی ہوگی، تو ان سے 5 سال پہلے ناراضگی ہو گئی، انہوں نے بولا جی اب شکل مت دکھانا زندگی میں، اپنی ملاقات نہ کرنا۔ تو اتنا مجھے خیال آیا، میں نے بولا کہ کوئی تو زندگی میں بات مانی نہیں، ان کی ذکر وغیرہ کی، ایک بات تو مان لوں نا کہ شکل نہ دکھاؤں۔ ایک دفعہ کووڈ کے بعد گیا تھا بیچ میں وہ میلوڈی مارکیٹ مسجد میں، تو وہ نقاب اس کا وہ ماسک کا چل رہا تھا کووڈ کا، تو میں ماسک پہن کے چلا گیا، ہاتھ ملا لیا، منہ سے نہیں بولا، سر سے اشارہ کر لیا کہ آواز نہ پہچان کے ہاتھ ہی نہ جھٹک دیں، تو کم سے کم ہاتھ تو ملا لوں، شکل نہیں دکھانے کا کہا تھا، شکل میں نے چھپا لی تھی، یہ میں نے ایک بےمانی کی تھی۔ تو ویسے یقین بھی نہیں آیا کہ انہوں نے دعا کی ہوگی، اگر یقین آ جاتا کہ انہوں نے دعا کی ہوتی تو یقین جانیے خوشی کے مارے مر جاتا، واپس ہی نہیں آتا۔ پھر سوچنے لگا کہ مر رہا ہوں اور پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، بخشش ہوگی بھی یا نہیں ہوگی۔ پھر سوچنے لگا یہ بات نہیں پتہ ہو کہ آپ کی بخشش ہوگی نہیں ہوگی تو بہت اچھی بات ہے، بندہ زندگی بھر پریشان رہتا ہے۔ ہاں اس بات کی خوشی تھی کہ حوض کوثر پہ مفتی صاحب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی، مفتی صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے گی، کدھر جائیں گے بول تو سکتا ہوں، زندگی میں آپ نے منع کر دیا تھا، ابھی میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اللہ سائیں سے ملوں گا تو روبرو بولوں گا اللہ سائیں میں تیرا۔ جھوٹی صحیح، اللہ قبول کر لے تو کیا مسئلہ ہے۔ ایک بات اور پتہ لگی، ایک دوست آئے ہوئے تھے تو ان کو جب پتہ لگا بیوی بچے آنے والے ہیں تو وہ کھڑے ہو گئے نا، میرے کندھے دبانے لگے، سر دبانے لگے، مجھے پتہ ہے وہ ریاکاری میں کر رہے تھے، تو میں نے اللہ سائیں سے دعا کی، میں کہا اللہ سائیں تیری شان بڑی عظیم ہے، تو یہ ریاکاری بالکل بھی پسند نہیں ہے، تو چاہے تو ایکسیپٹ کرے چاہے تو نہ کرے، لیکن ہمیں اتنا بھی کوئی آرام مل رہا ہے نا، میرا سر دبا رہے ہیں، مجھے یہ ریاکاری بھی ایکسیپٹ ہے، اور کچھ نہیں 4-5 ایسے ریاکار دوستی بھیج دے، ان کی وجہ سے کچھ آرام تو مل جائے۔ بات سمجھ میں آئے کہ زندگی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کی آپ کی زندگی میں آنے کا مقصد ان کا اپنا کوئی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کا نہیں ہوتا، لیکن ان کی تو فیل بھی قدرت چاہتی ہے تو آپ کو فائدہ مل جاتا ہے۔ کچھ طبیعت بہتر ہوئی تو ایک دوست نے واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ جدہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپ کی کھلی اڑا رہے ہیں اور کہنے آپ 10-10 روپے میں سیشن بیچتے ہیں، تو میں کہا اچھا بات ہے، جدہ میں رہتے ہیں، عمرہ حج بہت سارے کیے ہوں گے، میں تو نالائق آدمی، ان کا کچھ نہ کچھ ثواب ٹرانسفر ہو جائے گا۔ محسود ہونا نا کہ لوگ آپ سے حسد کریں، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور کچھ نہ ہو قبر تو مونیٹائز ہو جائے گی نا، وہ برایا کرتے رہیں گے، اپنی نیکیاں عمر حج کر کے آپ کے نام پہ ٹرانسفر کرواتے رہیں گے، اچھی بات ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور یقین جانیے اس حالت میں جا کے فرق نہیں پڑتا کہ کون آپ کی تعریف کر رہا ہے اور کون آپ کی برائی کر رہا ہے، اور کیا چیز چل رہی ہے اور کیا نہیں چل رہی۔ خیر اللہ نے کرم کیا، اللہ پاک نے کسی کی آپ میں سے کسی دعا لگ گئی، میرے اپنے اعمال تو ایسی نہیں کہ زندگی واپس مل گئی۔ اب جتنی بھی زندگی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ
ملاقات کرتے رہیں گے، ملتے رہیں گے، یہاں پر ملاقات کریں گے، منٹوکا کے اوپر کریں گے. 3 سیشن میں نے منٹوکا پہ اناؤنس کیے ہیں، لنک شیئر کر رہا ہوں، رجسٹر کر لیجیے گا. ایک ریٹائرمنٹ کے اوپر ہے، 50 کے بعد آپ بڑھاپے میں دنیا کا کہاں ویزا حاصل کر کے 700-800 روپے بھی اگر کماتے ہیں تو ویزا لے سکتے ہیں. دوسرا ڈیجیٹل نوماد ویزا کے اوپر ہے، جو ہمارے فری لانسرز جتنے دوست ہیں وہ کر سکتے ہیں. تیسرا جاب کے اوپر ہے، آج کل جاب ملنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے، میں اس فیس سے گزرا بھی ہوں ریسنٹلی کہ کس طریقے سے مختلف پروجیکٹس پہ اپلائی کرنا ہے، کون سے اے آئی ٹولز ہیں، کس قسم کی ٹیکنیکس ہیں جن کی مدد سے یو کین میک شیور کہ یو ول لینڈ اے جاب اور آپ کو کم سے کم کچھ انٹرویوز کال آ جائے. وہ لنک شیئر کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ پوری کی پوری کہانی سنانے کا مقصد آپ کو صرف اتنا سا تھا بھیا کہ بہت ساری چیزیں اور ازمپشنز جو ہماری زندگی میں ہوتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی. اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں وہ بہت زیادہ میچور ہو چکے ہوتے ہیں آپ کو بتائے بغیر. آپ کے سامنے چھوٹے بن کے رہتے ہیں، ان کو چھوٹے بن کے رہنے دیا کریں. آپ کی بھی اسی میں خوشی ہے، ان کی بھی اسی میں خوشی ہے. دوسری چیز، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا بھیا آپ ہے یا نہیں ہے. یہ ہم لوگ ہیں جو دنیا کے بغیر نہیں رہ سکتے، دنیا ہمارے بغیر آرام سے رہ لیتی ہے. اپنی صحت کے اوپر ضرور توجہ دیجیے، یہ بہت کام کی چیز ہے. مظلوموں کا، کمزوروں کا ہمیشہ خیال رکھیں. آپ کو نہیں پتہ ہوتا کس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہاں کس کا واسطہ ہے، کس کو بول کے آپ کی زبان کی کاٹے نا، تو آپ کی زبان کی کاٹ کے نیچے کوئی اللہ والا کسی دن آ گیا نا تو یاد رکھیے اپنی آہوں کے حصار میں دعائیں راکھ کر دے گا. پھر بات کریں گے. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میں تیرا، اس سے بہت کچھ مل جاتا ہے. السلام علیکم.